بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ و مستحقہ عدد کل حرف کتب و یکتب الی ابد العابدین و دہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ میرے محترم دوستو، شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم شب براءت کے نام سے پہچانتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور ظاہر رات تو بہرحال اللہ نے آرام کے لیے ہی بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ رات تو لباس ہے اور نیند تمہاری راحت کا سامان ہے۔ لیکن جس رب نے رات لباس قرار دی اور نیند کو سکون قرار دیا، تو اسی رب نے بعضی راتوں میں جاگ کر عبادت کا بھی حکم دیا۔ اور بات صرف اتنی ہے کہ ہم تو حکم کے پابند ہیں۔ خالق و مالک کہے کہ بھئی آج تم نے جاگنا ہے، تو ٹھیک ہے جی، 100 بسم اللہ، ضرور جاگیں گے۔ خالق و مالک فرمائیں کہ بھئی آج جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سو جانا، اپنی نیند پوری کرو، ٹھیک ہے جی، 100 بسم اللہ۔ ہمارا کام تو حکم کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور میں بھی سو گئی، تو رات کے کسی پہر میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر سے غائب ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے فکر ہو گئی کہ آقا اتنی رات کو بغیر اطلاع دیے چلے گئے، بتایا بھی نہیں، اللہ خیر کرے، سب خیر خیریت ہے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان بیٹھی تھی کہ بھئی کیا کروں کیا نہ کروں، بس دل میں گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں باہر نکل گئی حضور کی تلاش میں، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو قدموں کے نشانات تھے تو وہ جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے۔ تو اما عائشہ نے کہا میں پہچان گئی کہ ہو نہ ہو حضور ضرور جنت البقیع کی طرف گئے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں بھی حضور کے قدموں کے نشان کا پیچھا کرتے کرتے اور وہاں تک پہنچ گئی، تو میں نے وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، اور یہ منظر دیکھا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں اور مرحومین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ذرا تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، اور میں نے دیکھا کہ حضور پلٹ رہے ہیں واپس آنے کے لیے، تو میں بھی تیزی سے واپس لوٹی۔ تو میں جلدی تیزی سے واپس لوٹی تو میرا سانس پھول رہا تھا، ظاہر ہے گھر پہنچی تو اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضور نے مجھے دیکھا کہ بھئی میں جاگ رہی ہوں اور میرا سانس بھی پھولا ہوا ہے، تو مجھ سے پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے، تم جاگ گئی ہو اور یہ تمہارا سانس بھی پھولا ہوا ہے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے سچ بتا دیا حضور کو کہ یا رسول اللہ آپ کو بستر پہ نہ پایا تو میں فکر مند ہو گئی، پریشان ہو گئی، آپ کی تلاش میں چل پڑی، تو جنت البقیع میں آپ کو میں نے دیکھا، آپ وہاں جو ہے مرحومین کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ تو
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ٹھیک ہے، بات تو یہی ہے، ارے بھئی تم یہ سمجھی ہوگی کہ شاید میں تمہیں چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کی طرف چلا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ بھئی میں نبی ہوں، میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میں تو آرام ہی کر رہا تھا، لیکن میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے جگایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بستر چھوڑ دیجئے، کھڑے ہو جائیے، آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اپنی دعاؤں میں آپ اپنے مرحومین کو بھی یاد کر لیجئے اور پھر اللہ کے ذکر میں لگ جائیے۔ تو اے عائشہ میں اس لیے جنت البقیع بھی گیا تاکہ مرحومین کو بھی اس رات کے فیوض نصیب ہو جائیں، اور میں اس لیے جو ہے وہ تو اے عائشہ کیا خیال ہے کہ بھئی ہم بھی اللہ کی عبادت میں نہ لگ جائیں؟ جب اماں عائشہ نے سنا تو کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، بالکل ضرور۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے مرحومین کو اپنی دعاؤں سے نوازا، پھر آپ گھر میں آ کر آپ نے پھر اپنی عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ اب جو شب برات کی رات ہے، آقا گھر میں نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اب اماں عائشہ سے سن لیجئے کہ آقا نے اس رات میں کیسی عبادت کی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے پھر یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی مجاہدے والی نماز پڑھی ہے، یعنی لمبی قرات فرمائی، اور جتنی لمبی تلاوت کی ہے اتنا ہی لمبا رکوع بھی کیا اور اتنا ہی لمبا آقا نے سجدہ بھی کیا، یعنی لمبی نماز، رکوع بھی لمبا، سجدے بھی طویل۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک سجدہ تو اتنا طویل اور لمبا ہو گیا کہ مجھے یہ وسوسہ میرے دل میں آ گیا کہ سرکار تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، نہ آپ کے جسم اثر میں کوئی جنبش ہو رہی ہے، تو اللہ نہ کرے کہیں حضور ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے۔ کہتی ہیں اس ڈر کی وجہ سے میں آگے بڑھی اور حضور کے پیر پر میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ رکھا اور پھیلایا، تو حضور کے جسم اثر میں جنبش ہوئی، تو میرے دل کو قرار آ گیا کہ ہمارے آقا ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں کہیں چھوڑ کے نہیں گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ اماں عائشہ گواہی دیتی ہیں، جو مستند کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اماں عائشہ خود گواہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ شب برات کی رات جب آئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی مجاہدے والی عبادت کی ہے کہ رکوع بھی لمبے ہیں اور سجدے بھی لمبے ہیں اور خوب اللہ سے فریادیں ہیں، اور امت کے لیے آقا نے اس رات میں اللہ سے بہت کچھ مانگا ہے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل اس رات کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے اور آپ جو ہے وہ ایسی آپ نے مجاہدے والی عبادت بھی کی ہے۔ تو بھئی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رات کو ہم زندہ کریں اور اس رات کو ہم قیمتی بنا لیں، تو اس کا ایک طریقہ پھر یہ ہے کہ بھئی جس طرح مجاہدے والی عبادت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، تو ایسی مجاہدے والی عبادت جو ہے وہ بہرحال ہم بھی اس عبادت کو کر لیں۔ تو یہ اصل میں اس رات کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ ہم اس رات میں اللہ کو یاد کریں۔ اگر قبرستان جانا ہے، اول تو ہر سال جانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں تو بہرحال قبرستان جانا اجر ہے، زیارت قبروں کی اجر ہے۔ قبرستان آپ جائیں، لیکن اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صاحب اسی قبرستان میں جائیں جس میں آپ کے باپ دادا دفن ہو۔ کسی بھی قبرستان میں جو گھر کے قریب ہو بس وہاں چلے جائیں، گھر سے وضو کر کے جائیں اور قبرستان میں گیٹ میں داخل ہو کے السلام علیکم یا اہل القبور
اور وہ جو دعا ہے قبرستان کی وہ پڑھیں، اور کہیں بھی کسی کونے میں کھڑے ہو کر 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 10 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور اس کا ثواب یا اللہ یہ جو کچھ بھی پڑھا اس کا ثواب میرے نبی کی پوری امت کے مرحومین کو پہنچا دے۔ بس اتنا سا کام کرنا ہے، یہ کام کر کے گھر آ جائیں اور پھر باقی رات ذکر اذکار میں، دعاؤں میں اور عبادت میں گزاریں۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسی قبرستان میں جانا ہے جہاں باپ دادا دفن ہے، اب چاہے وہ گھر سے جو ہے وہ 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہو، تو پتہ چلا پوری رات تو تم نے راستہ ناپنے میں ہی ضائع کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں بس اس رات کا مقصد یہی ہے کہ قبرستان چلے جاؤ، صبح فجر میں لوٹو، سحری کھا کے سو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ آقا قبرستان گئے لیکن مختصر وقت کے لیے، باقی آپ نے مجاہدے والی عبادت اپنے گھر میں کی ہے، آپ نے رات کو اس طرح گھومتے ہوئے ضائع نہیں کیا۔ تو اس بات کی وضاحت اور نصیحت میں کر رہا ہوں آپ سب کو کہ قبرستان جانا ہے تو بھئی جو گھر کے قریب قریبی قبرستان ہے وہاں چلے جائیں اور مختصر سی فاتحہ پڑھ کے آ جائیں کہ بھئی حضور کے عمل کی مشابہت بھی ہو جائے، ہمیں یہ اجر بھی مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب پوری کی پوری رات ہی کہیں پتہ چلا قبرستان میں گھومتے ہوئے گزر گئی، تو یہ قیمتی رات ہے، پتہ نہیں کتنی جو ہے کتنوں کے جو ہے موت کے فیصلے ہو جائیں گے، کتنوں کے صاحب روزی روٹی کے فیصلے ہونے ہیں پورے سال کے۔ تو یہ بھی بہرحال باتیں ہیں، تو لیکن بہرحال اب اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ بھئی پتہ نہیں کس کی موت کا فیصلہ ہونا ہے، کس کا کفن تیار ہو رہا ہے، اور ہم ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں رات کو ضائع کریں۔ بھئی روزی روٹی کی تقسیم کے فیصلے اگر ہونے ہیں تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، اس کو راضی کر لو، اللہ بہتر سے بہتر فیصلے تمہارے لیے فرمائیں گے۔ تو یہ بہرحال نصیحت ہے کہ اس رات کو اس طرح سے ضائع نہ کریں کہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں برباد ہو جائے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تو موجود تھے اس مبارک رات میں، لیکن آج ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کو ترستی ہیں، وہ ہمیں آج نظر نہیں آتے۔ تو خدا را اس رات کو ضائع نہ کریں، اور قبرستان جانا بھی ہے تو جو طریقہ میں نے سمجھا دیا اس طریقے کے تحت چلے جائیں، کم سے کم وقت میں واپس لوٹیں۔